ناظرین السلام علیکم، شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے اگر بیوی اپنے فیملی مقدمے میں شوہر پر جھوٹے توہین آمیز الزام لگائے تو شوہر کے پاس کیا چارہ کار ہے۔ اپنے اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں بتاؤں چاہتا ہوں کہ ایس اینڈ اے لا ایسوسیٹس لا فرم جو ہے یہ فیملی کیسز میں سارے پنجاب میں اور کراچی اور پشاور میں فیملی کیسز میں سروسز دیتی ہیں۔ سو آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا لیگل ایشو ہو تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کے دوستوں کو بھی جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے آگاہ کر سکوں۔ اکثر فیمیل جب مقدمہ دائر کرتی ہیں اپنے شوہروں کے خلاف، مردوں کے خلاف، تو اس میں وہ اکثر جھوٹے الزامات بھی عائد کر دیتی ہیں اور الزامات ایسے ہوتے ہیں جو کہ توہین آمیز ہوتے ہیں۔ مثلا خاص طور پہ جب خواتین تنسیخ نکاح خلا کا کیس دائر کرتی ہیں تو اس میں شوہر کو کئی بار جواری، نشئی، ہیروئنی، ذہنی مریض اس قسم کے القابات سے نواز دیتی ہیں یا غیر عورتوں کو گھر میں لے آتا ہے، اس قسم کے الفاظ ان دعووں میں ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو یہاں تک یہ کرتے ہیں کہ کمپیوٹر والے کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی ایک تنسیخ نکاح کا دعویٰ نکال دیں، صرف نام پتہ چینج کیا، نکاح کی ڈیٹ جو ہے وہ تبدیل کی اور ایک دعویٰ دائر کر دیا ریڈی میڈ قسم کا۔ حالانکہ ہر کیس کے اپنے حقائق ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اب خلا کے مقدمے میں عورت اگر صرف یہ کہہ دے کہ مجھے نفرت ہو گئی ہے تو اس سے دعویٰ دیگری ہو سکتا ہے، تو پھر اتنے سارے الزامات فضول میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح عورت کی عزت ہے اس طرح مرد کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ سو اگر کوئی خاتون اس قسم کے جھوٹے توہین آمیز الزام لگائے تو اس پر مرد کے پاس کیا چارہ کار ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک دلچسپ کیس کا حوالہ دینا چاہوں گا جس کا جو رپورٹ ہوا تھا شاہدہ پروین بنام سمیع اللہ ملک کے نام سے PLD 2006 لاہور 401 میں۔ اس مقدمے میں ایک خاتون نے شوہر پر کیس کیا اور اس نے موقف لیا کہ اس کی رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، نکاح کے بعد اس کو پتہ لگا کہ اس کا شوہر زنخواہ ہے، ناچا ہے، جس کو آپ دوسرے الفاظ میں شی میل کہہ لیں یا ہجڑا کہہ لیں، جو بھی اس قسم یہ لفظ اس نے لکھا ناچا ہے اور وہ محفلوں میں ڈانس کرتا ہے، اس لیے اسے نفرت ہو گئی، خلا کا دعویٰ ڈگری کیا جائے۔ اس کا شوہر ایک پڑھا لکھا اور ایک ٹھیک شخص تھا جس نے اس بات کو فیل کیا کہ اس کی بیوی نے توہین کی ہے۔ تنسیخ نکاح کا جواب تو اس نے دے دیا، لیکن اس نے 50 لاکھ ہرجانے کا کیس کر دیا بیوی کے خلاف ڈیمیجز کا کہ یہ الزام جھوٹا ہے، یا یہ مجھے ناچا ثابت کرے یا مجھے 50 لاکھ روپے دے۔ وہ مقدمہ چلا، ادھر فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ تو ڈگری ہو گیا، لیکن وہ مقدمہ اس خاتون کو فیس کرنا پڑ گیا۔ اس میں اس خاتون نے ایک ویڈیو پیش کی جس میں اس کا شوہر جو ہے وہ ڈانس بھی کر رہا تھا، لیکن جب کورٹ نے فیصلہ کیا، سول کورٹ نے، تو اس نے اس فیصلے میں اس مرد کا جو شوہر تھا اس خاتون کا، اس کا 10 لاکھ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ ڈگری کر دیا، اور اس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ بے شک جو اس نے ویڈیو دی اس میں اس کا شوہر ڈانس کر رہا ہے، لیکن وہ ڈانس وہ کسی کمرشل یا کسی اوپن جگہ پہ نہیں کر رہا، وہ اس کے دوست کی شادی تھی جس میں مختلف لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، ساتھ وہ بھی کر رہا ہے۔ تو اس میں کورٹ نے لکھا کہ یہ عام
روایت ہے پاکستان میں، اکثر دوست اپنے دوست کی شادی میں چھوٹا موٹا ہلا گلا کرتے ہیں، اس سے ان کو ناچا نہیں کہا جا سکتا یا وہ کوئی پروفیشنل ڈانسر نہیں ہو جاتے. سو وہ اپنے دوست کی شادی میں چونکہ کر رہا ہے تو اس لیے اس خاتون نے غلط اس پہ الزام لگایا. وہ دعویٰ ڈگری ہو گیا. اس فیصلے کے خلاف خاتون اس ہائی کورٹ بھی گئی تو ہائی کورٹ نے بھی قرار دیا کہ عورت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مرد کی جب مرضی انسلٹ کر دے، جب مرضی جھوٹے الزام لگا دے. اس کیس میں وہ الزام ثابت نہیں کر پائی، چنانچہ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 10 لاکھ جو ہے یہ زیادہ رقم ہے، اس کو انہوں نے کم کر کے 1 لاکھ کر دیا اور خاتون کو 1 لاکھ روپے ہرجانہ جو ہے وہ دینا پڑا. سو میں نے یہ کیس کا حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کو بھی اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر ایسے الزام ہوں تو ان کو بالکل کیس کرنا چاہیے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کیسز کا رواج کم ہے، اسی لیے ہر بندہ عدالت میں آ کے بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، بڑے دھڑلے سے کسی پر جو مرضی الزام لگا دیتا ہے، بڑے دھڑلے سے جھوٹا کیس کر دیتا ہے، 10 20 سال گھسیٹتا ہے، ذلیل کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے جواب میں کوئی کیس نہیں کرتے. تو ان کو کرنا چاہیے. ایسی صورت میں مرد جو ہے ڈیمیجز کا کیس کر سکتا ہے. ازالہ حیثیت عرفی کا کیس ہوتا ہے ڈیمیجز کا، جس میں وہ رقم ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اس صورت میں الزام لگانے والے کو الزام ثابت کرنا پڑ جاتا ہے. اگر یہ روایت ہو جائے یا لوگ ایسے کیس کرنا شروع کر دیں تو ایک تو پاکستان میں ڈرافٹنگ کا معیار بہتر ہو جائے گا، اور دوسرا لوگ جو ہے الزام بھی جھوٹے لگانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے. سو اگر ایسی صورت ہو تو آپ ڈیمیجز کا کیس کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ خاتون نے فیملی کیس میں الزام لگایا ہو، کسی بھی کیس میں اگر کوئی شخص کسی پر اس قسم کے جھوٹے الزام لگاتا ہے تو وہ کیس کر سکتا ہے. اسی طرح اگر مرد طلاق نامہ جب بیوی کو دیتا ہے اور اس میں کوئی گھٹیا الزام اپنی بیوی پہ لگاتا ہے تو بیوی بھی اسی طرح ڈیمیجز کا کیس اس کے خلاف کر سکتی ہے ان الزامات کی بنا پر. اور اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے. آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ. کسی بھی قانونی مشورے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ S&L-Associate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو فیس بک پیج جو ہے S&L-Associate اور ہماری ویب سائٹ S&L-Associate.com پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں. اور میرے ایمو اور وائبر اور واٹس ایپ نمبر 0333618190 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اور یہ بہتر ہوگا کہ یہ مشورہ جو ہے شام 6 سے 9 کے درمیان کیا جائے. میں کوشش کرتا ہوں اس دوران جو پوری دنیا سے جو لوگ مجھے کالز کرتے ہیں ان کی کال سنوں، ان کے مسئلے سنوں اور ان کو رپلائی کروں. آپ کا بہت